بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں علم سے متعلق ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بلغوا عنی ولو آیہ. حدثوا عن بنی اسرائیل ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری جانب سے دوسروں کو بات پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے بھی تم بیان کر سکتے ہو، اور جو آدمی مجھ پر عمدن جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. ناظرین محترم، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو کچھ روایتیں یا جو کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان باتوں کو تم دوسروں تک پہنچا دو اگرچہ کہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا گیا ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے. چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، جو ہدایتیں دی ہیں، اور جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان تمام نصیحتوں کو صحابہ نے محفوظ رکھا اور اپنے شاگردوں کو پہنچایا جنہیں تابعین کہتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پہنچایا جنہیں تبع تابعین کہتے ہیں، اور وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں. اسی طرح اب جو حدیث ہم سنیں گے یا کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچے گی، معلوم ہوگی، تو ہمارا فریضہ بن جاتا ہے، ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم بھی اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگرچہ کہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. یہ مت سمجھو کہ ایک چھوٹی سی بات پہنچا کر میرا کیا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں. بلکہ ایک دوسری حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو ہے جس نے سنا ہے اس سے زیادہ وہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ عمل کرنے والا کبھی کبھار ہو سکتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں سنی ہیں یا جن کو ہم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی جانب سے بھی تم بیان کرو. مطلب یہ ہے، پہلے تو ہم سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کون ہے. بنی اسرائیل عام طور پر قرآن مجید میں حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. عموماً اس سے یہودی مراد ہیں جن کو جیوز کہتے ہیں. تو ان سے چونکہ یہود میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل علم تھے، ان سے بھی کچھ باتیں سن کر دوسروں کو بیان کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم یہود کے پڑھے لکھے لوگوں سے کچھ اچھی بات سنتے ہو تو ان کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہو، لیکن اس میں ایک طرح کی احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط یہ کوئی ایسی بات ہو جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو. یعنی یہود نے کچھ بات اچھی بیان کی اس کے حساب سے، لیکن ہم نے دیکھا تو قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس سے بالکل الگ بات نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ بات ان کی سراسر غلط ہے. اس بات کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہو جس سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہ ہو، یعنی انہوں نے کسی لقمان علیہ السلام کی مثال کے طور پر کوئی نصیحت بیان کی، یا جو کسی کے تعلق سے، کسی نبی کے تعلق سے انہوں نے کچھ بات بیان کی جن کا ذکر نہ قرآن مجید میں آیا ہے نہ احادیث میں آیا ہے، ایسی باتوں کو اسرائیلیات کہتے ہیں. اسرائیلیات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کے تعلق سے قرآن مجید میں نہیں ہیں، احادیث میں نہیں ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ہے یہود کے علماء سے سن کر جو ہے مسلمانوں میں بیان کیے ہیں. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں لا نصدق ولا نکذب. تصدیق بھی نہیں کر سکتے، جھٹلا بھی نہیں سکتے. تصدیق اس واسطے نہیں کر سکتے کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی بات موجود نہیں ہے. جھٹلا اس واسطے نہیں سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیان تو کر سکتے ہو لیکن وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے قرآن و حدیث کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ کسی یہودی عالم سے یا کسی بنی اسرائیلی سے ہم نے سنا ہے.
لہذا تحقیق کے درجے میں اس کو جو ہے معلومات کے درجے میں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر یقین، تصدیق یا جو ہے اس کو جو ہے مکمل قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وضاحت یہاں پر ضروری تھی جو میں نے کر دی ہے۔ پھر تیسری بات اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی مجھ پر عمدن جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، لیکن ہم نے جو ہے یا کسی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ کہہ کر جو ہے دوسروں کے سامنے اگر بیان کر دیا اور جان بوجھ کر عمدن ایسا کسی نے کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جنت کی خوشبوئیں، جنت کی نعمتیں، لذتیں حاصل نہیں ہوں گی، اس کو تو جو ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر اللہ کی لعنت کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا ہے کہ جھوٹ بھی ایسا جھوٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بول دے، جس بات کو آپ نے نہیں فرمایا ہے اس کے تعلق سے کہہ دے کہ آپ نے بیان فرمایا ہے، تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے زیادہ بڑا کوئی گناہ جو ہے علم کے تعلق سے جو ہے نظر نہیں آتا، یعنی علم دین کے تعلق سے، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے بھی بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی میری کسی بات کو جو کہ میں نے نہیں کہا ہے میری طرف منسوب کر کے یوں کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے جہنم میں داخل ہونے یا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حدیث کے عنوان سے کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹا پر جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے میسج آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے مبارک راتوں کے تعلق سے یا رمضان المبارک کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ لوگ جو ہے غلط سلط پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے یہ پھیلا دیا تھا کہ کسی نے جو ہے دوسرے کو رمضان کی اطلاع دی تو اس کو اتنا بڑا ثواب ہے، کسی نے جو ہے مبارک رات کے اندر یعنی شب قدر میں یا برات میں کوئی ایسا عمل کر لیا تو نبی نے فرمایا کہ اس کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں ہے، حالانکہ جو ہے ویسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ کسی نے رمضان کی دوسرے کو خوشخبری سنائی تو اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ پھر ہم جو ہے کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہم جو ہے دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، تو جو ہے بہت بڑا اس کے اندر ہم سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لہذا ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم تک بات پہنچا دیتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے نیچے کسی جو ہے روایت کا نام، کسی کتاب کا نام کوٹ بھی کیا ہوا رہتا ہے، حوالہ موجود رہتا ہے، لیکن کئی مرتبہ میں نے خود ذاتی تجربہ کیا ہے کہ میں نے اس حوالے کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ حوالہ ملا ہی نہیں۔ تو کچھ ایسے بدنصیب اور جھوٹے لوگ بھی ہیں، دغاباز، کہ وہ جو ہے نیچے کچھ نہ کچھ لکھ بھی دیتے ہیں، کسی کتاب کا نام بھی لکھ دیتے ہیں اور مسلمانوں میں اس چیز کو پھیلا دیتے ہیں، اور عام مسلمان بھولے بھالے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً صحیح ہے، یہ سمجھ کر وہ دوسرے کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے، بغیر ریسرچ کرے دوسرے کو پہنچا دینا بھی جھوٹ ہے، انہیں بھی جو ہے جھوٹ بولنے والا شمار کیا جائے گا۔ لہذا جب تک ہم کو تحقیق نہ ہو، کوئی بھی حدیث کے عنوان سے کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو تحقیق کے بغیر ہم دوسرے کو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ تحقیق کا مطلب یہ کہ اگر آپ خود اہل علم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، احادیث پر نظر ہے تو ٹھیک ہے، تحقیق کر لیجئے۔ اگر ایسا نہیں جانتے، کسی جاننے والے سے پوچھیے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی جاننے والے سے، تحقیق کرنے والے سے پوچھیے، اس کے بعد جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے بغیر پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس موقع پر جو ہے 3 ہدایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور خوب سے خوب علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی طرح پر ہمیں ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔